نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو یوم الجمعہ اعلان میں بتایا کہ انشاءاللہ ہر جمعہ بعد نماز عشاء تفسیر قرآن اور ہر اتوار بعد نماز ظہر دعائے ثانی کے بعد فوراً ایک انوکھا درس آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ بفضل تعالی اللہ کا کروڑا احسان تفسیر قرآن شروع ہو چکی۔ آج سے انشاءاللہ شعر و شاعری کے جو معاملات ہیں، آج پوری دنیا میں دیکھیں نوجوان ہمارا عشق میں ڈوبا ہوا، پیار محبت کی بات کرتا ہوا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جن کے اسٹیٹس دیکھو تو محبتوں میں ڈوبے ہوئے یا محبت کے مار کھائے ہوئے لوگ ایسے رہتے ہیں جو اپنے اشعار کے ذریعے اپنی باتوں کو بولنا چاہتے ہیں، اور ان کے اسٹیٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج ان کے حالات کیسے ہیں۔ یا کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قومی فکر رکھنے والے ہوتے ہیں اور اس کے اعتبار سے وہ اپنے اسٹیٹس پر جو شعر و شاعری ہوتی ہے یا اقوال زرعی ہوتی ہیں ان کو لگا کر اپنی فیلنگ کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ زمانے کی محبت کا اظہار کرنا، لوگوں سے دھوکہ کھانا، ان سے محبت جتلانا، ہمارا دل اس کے لیے نہیں بنا ہے۔ کسی کہنے والے بڑے مفکر نے بڑی پیاری بات کہی کہ سجدے کو اللہ تعالیٰ نے تاج کرامت پہنایا اور یہ بڑی بلندی والی چیز ہے، اس لیے یہ بلند بارگاہ میں جھکے گا۔ آپ دیکھیں ہم سر کو جھکاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور دل محبت کا مرکز ہے، اور محبت کا جو مرکز ہے اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ سب سے اصلی وجہ جو محبت کی ہے، جنہوں نے ہر ایک سے محبت کرنا سکھایا اور حقیقی محبت کا احساس دلایا کہ ماں باپ کی محبت کیا ہے، بچوں کی محبت کیا ہے، ہر ایک کے حقوق کے بارے میں بتایا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب انہوں نے ہمیں حقیقی محبت سکھائی ہے تو دل یہ محبت کا مرکز ہے، یہ دل وہاں جھکنا چاہیے، نہ کہ ان کی محبت میں پڑنا چاہیے۔ اور یقیناً جب دل ان کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا تو اس دل کے اندر ایک کیفیت، ایک سرور پیدا ہوگا۔ وہ احساس آپ کو شاید ابھی نہ ہو، لیکن جب دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں ان محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو نہ راتوں کو نیند کا مسئلہ ہے، نہ کھانے میں سکون کا مسئلہ ہے، دل بے چین نظر آتا ہے۔ دل کی بے چینی بڑھتی ہی کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی محبت کو غلط جگہ پر صرف کر دیا۔ اس محبت کو اگر صحیح جگہ پر صرف کیا جائے تو یقین جانیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا، دن بدن وہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب جو میں آپ کے سامنے درس لے کر حاضر ہوں، چونکہ شعر و شاعری کا معاملہ، اس لیے میں نے سوچا شاعری کے اعتبار سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پر ہی کچھ بات کر دی جائے۔ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اعلیٰ حضرت نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو کس طرح ہے۔ بہت سارے لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس کے اشعار پڑھتے ہیں، لیکن کئی اشعار ایسے اس کے ہیں اگر میں سچ بتاؤں، ان سے پوچھوں کہ اس کی تشریح کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، آپ بتانے میں قاصر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ رضا کے کلام میں وہ محبت ہے اور وہ چاشنی ہے کہ کلام اگرچہ نہ سمجھ میں آئے لیکن جب گنگنایا جاتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں ہم۔ یہ کلام کی کمال ہے کہ جب اسے گنگنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے تو دل میں محبت امڑ پڑتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج گفتگو اس پر ہی کرنی ہے، اور اس پر کوئی بات کر بھی نہیں سکتا کہ یہ کیا چیز ہے نعت گوئی کرنا۔ لوگ بہت اسے حقیر سمجھتے ہیں اور بہت معمولی سا کام سمجھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نعت لکھنا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔
کون اعلیٰ حضرت فرما رہے جنہوں نے 4 لینگویج میں نعت لکھ ڈالی. لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. 4 لینگویج میں جنہوں نے نعت لکھ ڈالی وہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے کہ نعت لکھنا بڑا مشکل کام ہے. کیوں مشکل کام ہے؟ کہا حمد لکھنا تو آرام ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف کرنی ہے. جتنا بڑھاوا دے سکتے ہو بڑھاوا دے سکو اللہ کی شان میں. لیکن یہاں پر شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہے کہ بہت زیادہ بڑھاوا دے دیا تو اس میں غلو کر جائیں گے ہم، مبالغہ آرائی ہونے لگے گی. اور اگر کم کرتے ہیں تو اس ذات کی تنقیص ہوگی، ان کی عزت میں ہم کمی کرتے نظر آئیں گے. تو قلم کو بہت سنبھال کر چلانا پڑتا ہے. تو یہ بہت مشکل امر انہوں نے کہا ہے. اور نعت گوئی سننا، نعت گوئی کرنا، نعت لکھنا پڑھنا، یہ سارے کام عبادت کے بھی ہیں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے جو نعت خوانی میں سب سے اول درجہ رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ نے باضابطہ محراب لگایا، منبر بنایا، اور وہ نعت پڑھتے تھے تو کہا رکو ٹھہرو، اس پر چڑھو، اب میری ثنا کرو، اب میری تعریف کرو. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبانی اپنی تعریف سنا کرتے تھے. تو اب بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نعت گوئی کا معاملہ اور نعت لکھنے کا معاملہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. اور آپ کی نوعیت بھی بتا دوں کہ حمد کیا ہوتا ہے، نعت کیا ہوتی ہے، منقبت کیا ہوتی ہے، ترانہ کیا ہوتا ہے. یہ سب الگ الگ قسمیں ہیں. ہر کی چیزوں کی یہ جو الگ الگ قسمیں ہیں اس کی نوعیت ہے. حمد جو ہوتی ہے رب تعالیٰ کی جو تعریف کی جائے گی، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں، اسے حمد کہا جائے گا. نثر میں ہو یعنی جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی فضیلت سناتے ہیں، اللہ رب العزت کی الوہیت، اس کی کبریائی، اس کے تمام تر معاملات کو جو ہم بیان کرتے ہیں تو یہ حمد ہو گئی اللہ کی تعریف کو لے کے. نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جو بھی اچھے کلمات کے ساتھ بیان کیا جائے، جتنی بھی اچھی تعریف کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں ہم. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کو بھی بعض لوگوں نے یہ کہا یہ تو پورا نعت ہے، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کرنے والا ہے. جگہ جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریفیں کی گئی. اور منقبت جو ہوتی ہے، منقبت اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کے لیے، بڑے بزرگان دین کے لیے، ان کے شان میں جو کلمات لکھے جاتے ہیں شعر و شاعری کے اعتبار سے، اس کو منقبت کہا جاتا ہے. تو یہ 3 قسمیں ہو گئیں. ترانہ جو ہوتا ہے قومی اعتبار سے کوئی چیز لکھ دیا گیا، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی قومی اعتبار سے بہت سارے ترانے گائے جاتے ہیں 26 جنوری کے موقع پر، 15 اگست کے موقع پر. تو یہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے یہ ترانے کے اعتبار سے کہلائی جاتی ہے. تو یہ ساری قسمیں ہیں میرے عزیزوں. اب بات کرتے ہیں رضا کے کلام کی. تو سب سے پہلے جو میں نے نعت منتخب کی وہ نعت کا شعر ہی ایسا ہے کہ دل جھوم جھوم جاتا ہے. اور رضا کے کلام کی وہ بات ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے مایوسی نہیں بلکہ محبت اور بڑھ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک کلام، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، آج چونکہ پہلا دن ہے تو مختصر سا وقت، چونکہ ایک چیز کا مجھے احساس بھی ہے، آج ہی کا دن چھٹی کا بھی ہوتا ہے آپ کا، اور ظہر کی نماز کے بعد تقریباً ممبئی میں کھانے پینے کا بھی رواج ہے، تو بہت زیادہ آپ کو بھوکا نہیں بٹھاؤں گا میں انشاءاللہ. لیکن ہاں ایک بات میں کہتا ہوں، آج اگرچہ نہ ہو لیکن اس درس کے ختم ہونے کے بعد اگر حلاوت آپ کو محسوس ہو گئی تو اس بھوک کے بعد جو کھانے کا مزہ، اس سے زیادہ مزہ یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اس سے زیادہ مزہ آپ کو یہاں محسوس ہو جائے گا. تو یہ اب پہلے لفظی اعتبار سے ہم اس کی تشریحات کو سماعت کر لیتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم. واہ تو آپ جانتے ہی ہیں جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو آپ بول رہے ہوتے ہیں واہ کیا بات ہے کیا بات ہے، اس طرح کر کے. تو واہ تو کر کے بولتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں کیا کا لفظ آیا جو تعجب بھرا انداز پیدا کر رہا ہے، واہ کیا جود و کرم. تو یہاں جو کیا بول کر تعجب کیا جا رہا ہے وہ اس بات پر نہیں بلکہ شان کو بڑھانے کے لیے کہ کیا جود و کرم ہے. انداز اس کا کیا ہے کہ کیا جود و کرم، یعنی بڑے ہی
اعلیٰ درجے کی جود و کرم، مہربانی، ان کی شفقت، شہ بطحا، جس طرح شاہ ہوتا ہے، شاہ کا معنی بادشاہ ہے، اسی کا مخفف تخفیف کیا ہوا، ہلکا کیا ہوا لفظ شہ ہے، جس کا معنی بادشاہ ہے۔ بطحا مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے شعر سمجھ میں آئے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یعنی اے مکہ مکرمہ کے بادشاہ، آپ کی مہربانی اور شفقت کی کیا ہی بات ہے، آپ کی مہربانی اور شفقت کی کیا ہی بات ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب بہت سارے لوگ نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں سمجھ میں نہیں، یہاں ایک لفظ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ لفظ نہیں سنتا، لفظ نہیں سنتا مانگنے والا تیرا۔ بارگاہ میں کوئی آ کر اگر مانگ رہا ہو تو آپ کی زبان سے نہیں سنتا جو مانگنے والا ہے، یہ شعر کا اصل مطلب سمجھایا جا رہا ہے۔ اب یہ شعر کے ماتحت کچھ آیت کریمہ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتے کو نہ جھڑکیں، آپ کے پاس جو مانگنے والا آتا ہے اس کو آپ جھڑکیں نہیں، بلکہ اے محبوب جو بھی مانگتا ہے آپ نوازتے چلے جائیں، جو بھی آپ کے سامنے وہ دست دراز کرے آپ اس کے دامن کو بھر دیں۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ پر اگر گفتگو کی جائے تو اتنی احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ دینے والا دنیاوی اعتبار سے کیا دے سکتا ہے؟ اگر ہمارے آپ کے پاس کوئی شخص آئے گا تو بہت زیادہ ہم اس کی مدد کر دیں گے، تو کوئی چیز اگر جسمانی اعتبار سے کام کرنا ہے تو اس کے کام میں ہیلپ کر دیں گے، نہیں تو اگر بہت زیادہ ہو سکتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پیسوں سے اس کی مدد کر دیں گے۔ اس سے زیادہ مدد کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اور مدد ہے؟ جیسے کسی کی بہت زیادہ بیماری ہے، کسی کا پیٹ بہت زیادہ دکھ رہا ہے، سر بڑا درد ہو رہا ہے، تو کیا آپ اس کے سر درد کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کہیں گے بھائی ڈاکٹر کے پاس چلو، میڈیسن دے گا، سوئی لگائے گا، کچھ چیزیں کرے گا تو آرام ہو جائے گا۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کی آنکھ باہر آ گئی، تو کیا اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں؟ لیکن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھیے کہ آپ کی بارگاہ میں جو نوازشیں ہیں وہ کس حد تک ہیں، اور صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے وہ کس لیول کا ہے، وہ کس حد تک ہے، وہ ان سب چیزوں میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مجھے بات یاد آتی ہے، ایک صحابی ہیں جن کا ذکر یاد آتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر، حضرت معاذ اور معوذ، دو ننھے چھوٹے صحابی تھے یہ، ایک کی عمر روایتوں میں آتی ہے 9 سال اور ایک کی عمر روایتوں میں آتی ہے 12 سال۔ یہ معاذ اور معوذ دو بھائی تھے، ایک کسان صحابی کے بھائی، اور انہوں نے بارہا یہ بات سن رکھی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ابو جہل ہے وہ بہت گالیاں دیتا ہے، بہت گالیاں دیتا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ٹھان رکھا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا اس کے پاس پہنچنے کا تو ہم ہم وہاں تک رسائی کر کے اس کو قتل کریں گے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صحابہ اکرام جمع ہو جائیں، صفیں اپنی درست کر لیں۔ اب صحابہ اکرام کی صفیں درست ہو گئیں، صفیں درست ہونا تھا، اب یہ چھوٹے بچے تھے، بھائی جہاد کا جو حکم ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک قاعدے قانون ہے کہ کون کون وہاں شریک ہو سکتا ہے، کس پر فرض ہے یہ جانا، عاقل و بالغ ہونا چاہیے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلوغت کی منزل کا تو پہنچے نہیں، بہت چھوٹے تھے، یہ جب آئے وہاں پر حاضر ہوئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیار بھری مسکراہٹ دی اور کہا بیٹا ابھی تم لوگ چھوٹے ہو، بڑے ہو جانا تو پھر شامل ہو جانا۔ تو کہا ہم لوگ چھوٹے ہیں، تو بڑا بھائی پاس میں ایک پتھر پڑا تھا، بھاگا گیا اور اس پتھر کو اٹھا کر لایا اور اس پر کھڑا ہو گیا اور چھوٹے بھائی سے کہا تو جلدی سے میرے کندھے پہ بیٹھ جا، اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور صحابہ اکرام کی صف میں کھڑے ہو گیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اب ہمارا کندھا بھی ان سے مل رہا ہے، ہم ان کے برابر ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھا، کہا ٹھیک ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اجازت دے دی۔ اب بدر کا میدان ہے، جنگ کے لیے ایک بڑی تاریخ ہے اس کی، لیکن جنگ کے جب حالات شروع ہو گئے
وہ مارکا شروع ہوا تو ان لوگوں نے کسی اور کو نہیں ڈھونڈا بلکہ ایک صحابی موجود تھے، ان سے کہتے ہیں چچا جان یہ بتائیں ابو جہل کہاں ملے گا؟ کہا تم ابو جہل کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا ہم نے سنا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتا ہے، آج ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ابو جہل پہلوانوں میں نام آتا ہے، بڑے کافروں سرداروں کا ہے وہ، اس کے بارے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ بات چل ہی رہی تھی، ابو جہل چند سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر سامنے سے گزر رہا تھا۔ کہا بیٹا تم جس ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ دیکھو سامنے جا رہا ہے، وہ سامنے۔ بات سننا ہی تھا، بجلی کی طرح یہ دونوں بچے چمٹ پڑے اور اس کے گھوڑے پر چھوٹے بھائی نے تلوار سے وار کی، وہ نیچے گرا۔ بڑا بھائی سینے پہ چڑھ کر خنجر رکھ کے بیٹھ گیا، خنجر رکھ کے بیٹھ گیا اور کہا ابو جہل اب بتا تیرا کیا کہنا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد زیادہ گفتگو نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ ایک ہی بات ابو جہل نے کی تھی، کہا مجھے یہ تو معلوم تھا میں مروں گا، لیکن میری موت اتنے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ہوگی یہ نہیں پتا تھا۔ کہا اچھا اگر تم مجھے مار رہے ہو تو میری گردن کو تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب رکھا جائے تو گردن تھوڑا اونچی دکھے۔ یہ دنیا میں وقار حاصل کرنے کا نتیجہ کہ انسان جب مرتا بھی ہوتا ہے تو اس وقت بھی چاہتا ہے کہ ہماری گردن اونچی رہے، ایسی حالت ہوتی ہے۔ تو بہرکیف جیسے ہی ان بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا، پورے میدان میں ایک آواز گونج گئی کہ ابو جہل کو مار دیا گیا، اور سپاہی ان بچوں کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ سپاہیوں کو ٹوٹنا تھا، یہ معاذ اور معوذ بچے دونوں تلواروں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ جس صحابی کا ذکر ہے معوذ چھوٹے صحابی، ان کے کندھے پہ ایک تلوار ماری گئی جس سے کندھا کٹ گیا سیدھے ہاتھ کا، اور یہ چمڑیوں سے کندھا لٹکنے لگا، ہاتھ چمڑیوں کے ساتھ لٹکنے لگا اور لٹکتا رہا۔ دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، چھوڑ کر بھاگے نہیں اور لڑتے رہے، لیکن جب تلوار چلاتے تو یہ اعلیٰ ہاتھ لٹک کر آگے آ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہاتھ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے سے روکے، ایسے ہاتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے۔ انہوں نے اپنے پیر سے اس ہاتھ کو دبایا اور کس کے کھینچ کر نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جو بات عرض کرنی ہے یہ یہاں تک کے معاملات ہوئے، جنگ ہوئی، سب کچھ ہو گیا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صحابی اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر آتے ہیں۔ بھائی اگر ہمارا آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو کیا کریں گے؟ کسی سے کہیں گے آپ جوڑ دو، سب تو یہی کہیں گے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو وہاں علاج ہوگا، لیکن یہ چھوٹے سے صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آقا یہ میرا ہاتھ کٹ چکا ہے۔ ہاتھ کو لایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ان کے کٹے ہوئے ہاتھ پہ لگا دیا تو ہاتھ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ یہ جود و کرم ایسا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں عطا کیا گیا بلکہ جسمانی اعتبار سے، جہاں کوئی نہیں بول سکتا۔ تو لا کا مطلب یہاں پر سمجھ نہیں آتا، لا سنتا ہی نہیں، یعنی نہیں سنتا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہمارے آپ کے پاس آتے تو کہتا بھائی ہم کہاں سے کریں گے، نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا، لے کر جاؤ، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر نہیں کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ نہیں، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، میں تھوڑا سرعت کے ساتھ بیان کرتا ہوں آگے۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، ان کی آنکھوں میں تیر لگ گیا تھا، اور آنکھوں میں جب تیر لگا تو ڈھیلا ایسے نکل کے لٹک رہا تھا، ڈھیلا نکل کر آنکھوں کا لٹک رہا تھا۔ یہ بھی اپنے ڈھیلوں کو لے کر گئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ حضور میرے آنکھوں کا ڈھیلا نکل چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کچھ نہیں، اپنا لعاب دہن نکالا، بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی، لعاب دہن نکالا، آنکھوں پہ لگایا اور لگانے کے بعد واپس رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ صحابی وہ ہیں کہ ایک روایت میں اس کی مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے گزری، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے کے بعد کیا کہتے ہیں آقا میری آنکھیں یہ باہر آ گئی اور میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسی حالت میں اکھیارہ جب ایک آنکھ نہ ہو ہماری اس کے سامنے جاؤں گا تو مجھے پسند نہ کرے گی، مجھے اس چیز کا خدشہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سننے کے بعد آنکھوں کے ڈھیلے پر جب لعاب دہن لگایا تو فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے
تو روایتوں میں ہے ان کی وہ آنکھ جو تیر سے باہر نکل گئی تھی وہ دوسری آنکھ سے سب سے زیادہ دیکھ رہی تھی. جس آنکھ میں کچھ نہیں لگا تھا بڑھاپے میں وہ آنکھ سے کم دکھنے لگا، لیکن جس آنکھ میں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا تھا وہ آنکھ پہلے سے زیادہ اچھی دیکھ رہی تھی، اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بھی وہ اور خوب اچھی طرح دیکھتی رہی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہی یہاں سے لعاب دہن کی جو معجزات ہیں وہ بھی دیکھ لیں. جو لوگ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، تو بھائی تم بھی کسی کو اپنا تھوک لگا کر صحیح کر دینا. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور کیا کہوں. آپ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں تو یہیں پر موازنہ کر لو، برابری کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئیوں کو اپنا لعاب دہن لگا کر ان کو شفا یاب کر دیا. تمہارے گھر میں بھی کسی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پانی لاؤ تھوک کر کے دے دو کہ پی لو، دیکھو پیٹ درد. گھر والے منہ پر پانی مار دیں گے کہ یہ کیسی گندی حرکت کر رہا ہے ہمارے ساتھ. جب تھوک برابر نہیں ہوتا تو تم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کہاں سے کرتے ہو، کس اعتبار سے کرتے ہو؟ ہوش کے ناخن لینا چاہیے ان لوگوں کے. اور یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں. چلو ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں. یہ تھوڑی نہ کہا کہ تم بھی کہو تم میرے جیسے ہو. یہ کہاں پر کہا ہے؟ اس کی کوئی ایک بات دکھا دو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہو کہ تم میرے جیسے ہو بولو. تم کو بھی یہ ادھیکار دیا، یہ اتھارٹی نہیں ملی ہے. بہرکیف حضرت سلمہ بن عکو، ان کی بھی بڑی ایک کہانی ہے، بڑے واقعات ہیں. میں مختصر صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں. یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کی ہائٹ بڑی لمبی تھی اور ان کو ایسا ملکہ حاصل تھا کہ جب گھوڑوں کے ذریعے ریس ہوتی تھی تو یہ پیدل رہا کرتے تھے. گھوڑوں کی رفتار کیا ہوتی ہے آپ کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو کہ ہمارے سامنے وہ چیز ہے نہیں، لیکن جو گھڑ سواری دیکھتے ہیں، اس کی ریسنگ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ گھوڑا کتنی تیز بھاگتا ہے. تو ان کی پنڈلیوں میں بڑی طاقت تھی. حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ عنہ. پھر فرمایا جاتا ہے کہ جب گھوڑوں کی رفتار ہوتی تھی، دوڑ لگائی جاتی تھی، تو یہ پیدل رہا کرتے تھے اور گھڑ سوار ساتھ میں ہوتا تھا. اور جب گھوڑے اور ریسنگ ہوتی تو یہ پہلے جیت جایا کرتے تھے. اتنی تیز دوڑا کرتے تھے یہ. لیکن اب یہی صحابی ہیں، ان کی پنڈلی میں تیر لگ جاتا ہے، پنڈلی میں مار بیٹھتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا پیروں میں تیر لگ گیا، اب میں کیسے دوڑوں گا، کیونکہ میں تو گھوڑے سے بھی تیز بھاگنے والا ہوں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی صرف اپنا لعاب دہن نکالا اور ان کے پیروں پہ لگا دیا. فرماتے ہیں میں پہلے سے زیادہ تیز دوڑنے لگا، پہلے سے زیادہ اس میں طاقت آ گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری باتیں صرف واقعات کی نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. اب یہاں پر میں رک کر ایک بات یہ بھی عرض کروں. چلو یہ دنیاوی اعتبار سے کہیں کہ انسان کو یہ دیا گیا، انسان کی ہی مدد صرف نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو جانوروں کی بھی سنی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جب آپ گزر رہے تھے تو ایک شکاری نے ایک ہرنی کو پکڑ لیا تھا، ایک ہرن کو پکڑ لیا تھا. اب اس شکاری نے جب ہرنی پر جال ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز کو سنا اور پاس میں آئے. کہا تم نے اس ہرنی کو پکڑ رکھا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. کہا اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو بھاگ جائے گی. کہا نہیں، یہ بھاگے گی نہیں، واپس آ جائے گی تمہاری طرف. اس کو چھوڑو اس لیے کہ اس کی ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ دودھ پلانے کے لیے جانا چاہتی ہے، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. کہا کیا ضمانت دے تو اس بات کی کہ یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ کہا ضمانت یہ ہے کہ اگر یہ واپس نہیں آ گئی تو میں تمہاری غلامی کروں گا. تو اس نے کہا یہ تو بہت بڑا سودا ہے کہ اگر ہرنی نہیں ملی تو بدلے میں ایک اچھا نوجوان خوبصورت غلام مجھے مل رہا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی غلامی کے لیے. کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، عقل میں آنے والی بات ہے. جانور کو چھوڑا جا رہا ہے، جنگل میں جائے گا، کب آئے گا؟ اگر آپ کے سامنے ایک منظر پیش آئے تو آپ کہیں گے اب تو نہیں آنے والا، جانور کہاں سے آنے والا ہے؟ جس کو پکڑ کے رکھو وہ تو بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے. ہرنی کو چھوڑا گیا، ہرنی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں جب واپس آتی تو کیفیت کیا ہے؟ واپس آنے کے بعد وہ تنہا نہیں ہے، اپنے بچے کو بھی ساتھ میں لے کر آتی ہے.
اپنے بچے کو بھی ساتھ میں لے کر آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس کرامت، اس معجزے کو اس نے دیکھا، کہا آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انا محمد رسول اللہ۔ اس نے یہ حالت دیکھ کر کلمہ پڑھا اور قدموں میں بھی گر گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ جانوروں کی بھی کیفیت ہے یہ ساری چیزیں۔ اب جانور بھی کہیں گے آپ چلو انسان بھی جاندار تھا، بول سکتا تھا، جانور بھی جاندار ہے، بول سکتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر بھی میرے رسول نے عطا کیا ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک روایت میں کہ ایک جھاڑ تھا، ایک کھجور کا درخت تھا، اس سے ٹیک لگاتے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ میں عصا پکڑتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو ایک انصاری صحابیہ تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے کھڑے خطبہ دیتے ہیں، تھک جاتے ہوں گے، تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کر کہتی ہیں آقا میں آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتی ہوں، وہ ممبر میں بنا دیتی ہوں، آپ اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں اور اس پر آرام سے بیٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ممبر تیار کیا گیا۔ اب یہ جو کھجور کا درخت تھا یا جو جھڑی تھی اس کو سائیڈ میں رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محراب پر کھڑے ہو کر، اس ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں۔ عین خطبہ کے وقت بچے کی طرح رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکیاں لے لے کر کوئی بچہ بہت تیز رو رہا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، اتنا رونے کی آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ سب بہت پریشان تھے۔ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو سٹاپ کیا اور اپنے ممبر سے واپس اترے اور اس درخت کے پاس یا اس کھجور کی چھال کے پاس گئے اور اس کو سینے سے لگا دیا، اور ایک بچے کو جس طرح تھپکیاں دی جاتی ہے، سہلایا جاتا ہے چپ کرانے کے لیے، روایتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایسے گلے لگا کر تھپکیاں دی، وہ چپ ہو گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا آقا میں ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہا کرتا تھا، یا آپ ہم سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اب آپ سے میں دور ہو گیا ہوں، یہ دوری مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ سے میں بہت دور ہو چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے ایک بات میں یہ کہتا ہوں، تو چاہے تو دنیا میں میری قربت حاصل کر لے یا جنت میں میرا ساتھ حاصل کر لے، کیا چاہتا ہے تو اس درخت نے اپنی زبان حال سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ عقل مند کی پہچان بھی یہی ہے، وہ دنیا کو پسند نہیں کرتا، اس درخت کے ذریعے ہی نصیحت حاصل کر لیں کہ جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہاں دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ درخت چاہتا تو دکھاوے کے لیے کہتا ہمیشہ مجھے لوگوں کے سامنے رہنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہی رہنا ہے، اور وہ درخت ایک اپنی شان رکھتا ہمیشہ کے لیے، لیکن اس نے کیا پسند کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں پسند کیا ہے۔ تو یہ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ اس کی دنیا یہ جہاں یہ ہمیشگی کا گھر نہیں، چند دنوں کے لیے ہے، یہاں سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، بڑی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بزنس ہوتے ہیں، اچانک موت آتی ہے لے کے چلی جاتی، سب دھرا رہ، نہ کوئی حساب ہو پاتا ہے، نہ کوئی کتاب، نہ پراپرٹی بٹ پاتی ہے، بلکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے جھگڑتے بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ بارہا اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے، میں بات رک کر عرض کروں، تھوڑی سی بات نکل گئی ہے، وہ کہتے ہیں تھوڑا پراپرٹی بناؤ، گھر بناؤ اپنی، تو دوسرے صاحب نے کہا کس کے لیے بنائے؟ کہا کس کے لیے؟ کہا بچے کل کو کیا کہیں گے، باپ ہمارے کچھ بنائے ہی نہیں۔ ایسی آج یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے گھر کا، جو دیکھو اس خوف سے ہی کما رہا ہے اور اس خوف سے ہی جی رہا ہے کہ بچے ہمارے کیا کہیں گے کہ باپ نے تو ہمارے لیے کچھ بنایا نہیں۔ بچوں کے اس طعنے پہ اتنی فکر ہے تو بچوں کے اس پہ بھی فکر کرو کہ جب اگر کفر کی حالت میں مر گئے آپ کی وجہ سے تو قیامت کے دن روند کے بھی رکھ دے گا، اس کی فکر نہیں ہوتی اور اس کی بڑی فکر ہے۔ تو میرے عزیزوں دنیاوی اعتبار سے اپنے جی کو نہ لگائیں۔ یہ ایک چیز نہیں، میں نے بہت سارے صحابہ کرام، وقت زیادہ ہو گیا، میں بس بات کو مکمل کرتا ہوں، لیکن اتنا بولنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ لے لیں، سانپ نے ڈسا تھا آپ کو، کس چیز سے صحیح ہوئے تھے وہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہاں بھی شفایت بھی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آشوب چشم ہوا تھا، سخت آنکھ آئی تھی، چل نہیں پا رہے تھے، اتنا سخت آشوب چشم تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں بھی
جب لعاب دہن ڈالا تو حالت ایسی فاتح خیبر بن کے آتے ہیں، وہ دروازہ اکھاڑ کر پھینکا، اور جب بعد میں جنگ کے بعد لوگ اٹھانا چاہ رہے تھے 40 صحابہ کرام نے اٹھا پا رہے، ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اور یہی صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک مقام پر بیٹھے ہیں، روٹی کھا رہے تھے، روٹی کا ایک ٹکڑا اتنا سخت تھا توڑ نہیں پا رہے، تو کچھ صحابی نے کہا کہ آپ ہی ہیں جو خیبر کو فتح کر دیا، اتنا بڑا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا، یہاں روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹ رہا ہے آپ سے؟ کہا وہاں جو طاقت تھی اصل میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہ خود انہوں نے کہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے ہو جائیں گے تو طاقتیں ہمارے اندر بھی ہوں گی، ہمیں بھی غیب سے وہ قوت حاصل ہوگی۔ آج ان کو چھوڑ کر ہی تو ہماری پوری یہ حالت بگڑی ہے۔ ان کے جو ہو جائیں گے، غلام بن جائیں گے تو خلق کے پیشوا بنتے پھریں گے، ان کو چھوڑیں گے جہاں جگہ جگہ پھراتے پھرے گی ہمیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب اس قدر کی عطا ہے تو اس عطا کے لیے دنیا کی بارگاہ میں جا کے اپنی حاجتوں کو پیش مت کرو، سچے دل کے ساتھ بیٹھو، اور بیٹھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں کبھی ایک بار ایسا کر کے دیکھنا کہ کوئی بھی نہ ہو، اور اپنے گھر میں ہی کیوں نہ آنکھیں کو بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائیں، اور پہنچنے کے بعد جو رودات رو رو کر آپ اپنے حالات لوگوں کو سناتے ہیں اور بتائیں کہ آج زمانے میں یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، آج مجھے یہ خسارہ ہوا ہے۔ بزنس میں فائدہ ہوتا ہے، ہم گھر والوں کو بتاتے ہیں، وہاں بھی حاضر ہو کر بتائیں کہ آپ کی نظر کرم ہے تو یہ تجارت میں فائدہ ہو رہا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اس بارگاہ میں سنا کر دیکھیں، یقین جانیں جو تسلی بھرے الفاظ وہاں سے ملیں گے، اور جو دل کو سکون وہاں سے ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ دوسروں کو ہم بتاتے تو ڈر یہ لگتا ہے اس کو بتا تو دیا، پتہ نہیں کتنی نظر لگ گئی ہوگی، کل سے بزنس چلنے والا ہے کہ نہیں چلنے والا، یہ سارے خدشات ہوتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں اگر نظر لگ گئی تو وارے نیارے ہو جانے والے ہیں، جہاں کی نظر پڑ گئی تو ہماری وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ تو اس بارگاہ میں بولنا چاہیے میرے عزیزوں، نہ کہ ان کے پاس ساری چیزیں۔ اور عطا کی بات جو کہتے ہیں، میں آخری بات عرض کر کے بات کو مکمل کر دوں۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حاتم طائی ایسا تھا کہ جو اپنی بارگاہ سے 7 دروازے بنا کر رکھا تھا، 1 2 3 4 5 6 7، اور 7 دروازوں سے جو مانگنے والا ہوتا تھا اس کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہتا تھا۔ تو حاتم طائی کا خاندان کا کوئی شخص تھا، اور سادات میں سے کوئی سید زادے بھی تھے، تو دونوں کی باتیں چلی، کہا معلوم ہے ہمارے جو پشت میں گزرے دادا جو تھے حاتم طائی، ان کا حال ایسا ہے کہ وہ ان کے نوازنے کے 7 دروازے تھے، جب کوئی مانگنے والا آتا تھا تو اس کو پہلے دروازے سے دیتے تھے، پھر اور ضرورت ہوتی تھی دوسرے دروازے سے اور دیتے تھے، اور ضرورت ہوتی تیسرے دروازے سے اور دیتے، یہاں تک کہ 7ویں دروازے تک دے کر اس کو بھیج دیتے تھے۔ تو جو سید زادے تھے کہا معلوم ہے میرے آقا کی شان کیا ہے، ان کا کوئی دروازہ نہیں تھا، لیکن ان کی بارگاہ ایسی تھی کہ ایک بار میں اتنا نواز دیتے تھے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک بار میں اتنا نوازتے تھے کسی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم زمانے کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرمائے، زندگی میں جب تک جیے تیرے حبیب کا محتاج بنا۔ اے پاک پروردگار اس کے حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ لے کر دعا کرتے مولا، جس طرح لعاب دہن لگا کر لوگوں کی آنکھیں صحیح ہو گئی، آج نظر کرم ہو جائے، ہماری آنکھوں میں بھی حیا آ جائے۔ اے پاک پروردگار عالم جو بیمار انہیں شفائے کاملہ حاصل ہو جائے۔ اے پاک پروردگار عالم کچھ لوگ بیرون ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، مولا انہیں رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، تو علیم و خبیر ہے، سب کی جائز تمنائیں مرادیں دعاؤں کو نالین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ آخر میں اتنی ہی التجا ہے، ہم سب کو اس مسجد سے نکلنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ دنیا میں جب تک جیے ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔